बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ बनाकर आवाम से वोट हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से मौजूद है, वो मुज़ाकरात करना चाहती है तो फ़ौज की लीडरशिप से मुज़ाकरात करना चाहती है। सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहती, ना हुकूमत से ना दीगर सियासी जमातों से। तो फिर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया कहाँ चला गया? फिर ये कहाँ चली गई ये बात कि जो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाती है, सियासी जमातों के माबैन मिलजुल कर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय करने की बात की जाती है, ये फिर पसे पुश्त क्यों डाल दी जाती है? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हो तो शेर अफजल खान मरवत और साहबजादा हामिद रजा आमने सामने हैं। शिबली फराज जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो ये कहते हैं कि इस बात का फैसला हो चुका है कि पंजाब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा और इमरान खान साहब ने हामिद रजा की मंजूरी दी है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि उन्हें यह बयान वापस लेना चाहिए क्योंकि पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब उन्हें कह चुके हैं कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। आखिर पीटीआई के अंदर क्या पक रहा है? दूसरी तरफ अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है उस पर सवालात उठते हैं कि हुकूमत को अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी चाहिए। किसानों का मसला हो, किसान सीखपा हुए, सरापा एहतजाज हुए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गंदम की ख़रीदारी का हदफ भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ कहा कि गंदम खरीदी जाएगी। लेकिन कई रोज़ से किसानों को सड़कों पर आने पर मजबूर आखिर किसने किया? अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि बारिशें थी इसलिए गंदम की ख़रीदारी नहीं हो सकी। लेकिन कुछ बयानात मेरे सामने पड़े हैं जिसमें यह कहा गया कि ख़रीदारी की जो कीमत मुकर्रर की गई है वो ज़्यादा है, कम जो है कीमत पर गंदम खरीदी जाएगी। ये इबाहम क्यों इस वक्त पाया जाता है? तीसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का मामला है। मुस्लिम लीग नवाज़ का सदर शहबाज शरीफ साहब को हटा के मियाँ नवाज शरीफ साहब को सदर बनाने जा रही है। क्या उससे हुकूमत और मुस्लिम लीग नून दोनों अलग अलग ये सफ़र तय करेंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं लाहौर इस्लामाबाद स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडली साहब। कुंडली साहब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मुल्क के सीनियर तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब भी मसला मौजूद है। मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल करीम कुंडली साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं ये शेर अफजल मरवत साहब भी आपके सूबे के हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी आपके सूबे में हैं। पीटीआई का मसला आपको क्या लगता है? हामिद रजा साहब पंजाब से हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। शिबली फराज साहब वो भी आपके सूबे से हैं, वो कहते हैं कि जी वो होंगे हामिद रजा। शेर अफजल मरवत साहब तो डटे हुए नहीं, मेरा नाम है। तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें हैं, बाकी सियासी जमातों के अंदर से भी होती हैं, लेकिन ये लड़ाई तो बहुत ज़्यादा अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमें ताने देते थे कि आप सिंध तक महदूद हो गए, वो खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो चुके हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असम्बली इन सेनेट खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा से, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा से, पीएससी का चेयरमैन जो है वो भी तकरीबन जो भी ये कह रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश है पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ, ये बस तहरीक इंसाफ ही पख्तूनख्वा तक रहेगी, बाकी तो उनको सूबे। अब देखें, अब एक टेक्निकल चीज़ है। अगर हामिद रजा साहब कहते हैं वो बनना चाहते हैं पीएससी के चेयरमैन, उनके लिए मसला ही नहीं है। लीगली तो वो पार्टी के हेड हैं और उनके ये सब मेंबरान हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो उनकी है। हाँ, तो वो लिख दे स्पीकर को कि यार मैं उम्मीदवार हूँ। इमरान को कौन जानेगा? इमरान की पार्टी इस वक्त ऑफिशियली तो वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो लेटर भी लिखेंगे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट वो लिखेंगे। अगर हामिद रजा साहब ये लेटर लिख दें तो वो बन जाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। उनकी ख्वाहिश देखें, ये चीज़ जो है पहली बात तो है कि ये एक ट्रेडिशन है कि पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन से होगा या अपोजिशन लीडर होगा। ये कोई ऐसा सच वो नहीं है कि आपको डेफिनेटली कोई कानून है, कानून साजी हुई है। सूबों में जो है वो स्पीकर नॉर्मली होते हैं, किसी को नॉमिनेट करते हैं। चौधरी निसार साहब जब थे तो जब वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो नईजुल चंद साहब हमारे पार्टी में से थे और वो हुकूमत जमात की तरफ से वो थे। फिर अभी आप देखें कि राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, नूर आलम साहब जो हैं वो थे। अब इस वक्त भी अपोजिशन में जो है दो जमातें, JOI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अब इन्होंने फैसला करना है और ये स्पीकर ने फैसला करना है कि इन्होंने जो है वो, क्योंकि ये जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था PMLN और हमने कि COD के तहत के लीडर ऑफ द अपोजिशन में होगी, तो हमारे भाई तो शौकत साहब तो COD को मानते नहीं हैं। लेकिन जो शिकें इनके लिए होती हैं वो कहते हैं ये हलाल है, बाकी शिकें हराम है। लिहाजा स्पीकर का प्रोगेटिव है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अपोजिशन को देना चाहिए, अब बाकी प्रोगेटिव स्पीकर साहब का है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं क्या नहीं। दूसरी बात यह है कि कहते हैं ना कि जी ये फ़लाँ ये कह रहे फ़लाँ कहते हैं, मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब खुद करते हैं।
وہ خود جو یہ ابہام عمران خان صاحب خود بالکل جو بھی جاتے ہیں ان کو ایک پرچی دیتا ہے کہ تمہاری یہ پرچی تمہاری یہ پرچی. جب ایک دفعہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہوگا تو اس میں دوسرے بندے کی گنجائش ہے بات کرنے کی. میرے پارٹی کا چیئرمین اگر کہہ دے کہ یہ ہے تو اس میں پارٹی کی کسی لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی وہ کہہ سکے کہ میں یہ. ہاں اگر کسی نے کی ہے تو کیا اس کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے کہ تم نے چیئرمین کی جو بات ہے اس کی تم نے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کیا اور تم اس کے نوٹس کا جواب دو. تو یہ چیزیں ٹیسٹر خود ہی چھوڑتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب یہ ٹیسٹر چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر ایک فیصلہ ہو جائے اور پارٹی کنوے کر دے, پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دیا جائے کہ جی شیر افضل مروت صاحب ہوں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, بات چیت ہی ختم ہو جائے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں نہیں پنجاب سے ہوگا, پنجاب سے احمد رضا صاحب ہوں گے, شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تحریک انصاف تو کسی اور سے لڑنے کے بجائے اپنے اندر ہی لڑ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے اس کو خواہ ایشو بنایا گیا ہے, اس طرح بڑا ایشو نہیں ہے. شیر افضل مروت ٹھیک ہے, ہمارے ایک نوجوان قیادت سامنے آئی ہے اور بہت اچھے لیڈر بنتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے چونکہ خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ بڑی محدود ہے, وہ ہر کسی کی تو ہے نہیں, اور شاید انہوں نے کہہ بھی دیا ہو کہ بھئی ان کو بنا دو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نے کنونس کر لیا ہو, جس طرح انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ساری پختونخوا کی پارٹی بن کر رہے گی. اس طرح نہیں ہوتا ہے. لیڈرشپ ہوتی ہے جہاں سے بھی ایمرج کرے, جہاں سے بھی ابھرے لیڈرشپ, وہ پھر اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ تو ثابت ہے کہ تحریک انصاف چاروں صوبوں کی ہے پارٹی ہے, بلکہ اب تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہم نے ثابت کیا ہے. کوٹی صاحب لیڈرشپ کی بات کریں کہ ساری لیڈرشپ کے پی کے انصاف, لیکن یہ بالکل آپ یہ درست فرما رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے دیکھ اس وقت تو خان صاحب خود جیل میں ہے, اور جو اس وقت اسٹرگل کر رہا ہے, جو پارٹی کو آگے لے کر چل رہا ہے, وہی سامنے ہے. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. جو اسٹرگل کرے گا وہی سامنے آئے گا. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کس صوبے سے تعلق ہے, کس وہ ہے. لیکن یہ میں ذاتی طور پہ اگر میں سے پوچھوں تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ ہاں چاروں صوبوں کے ہونے چاہیے اس طرح, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا لیڈر کون سا رول ادا کر سکتا ہے. تو اس وقت جو مشکل ترین دور ہم نے گزارا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اس مشکل ترین دور میں جن لوگوں نے اپنے پرفارمنس دی ہے اس میں ڈیفینیٹلی گور صاحب بھی ہیں, اس میں سارے جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں, عمر ایوب صاحب, یہ سارے, شیر افضل مروت, ان کا رول تو رہا ہے نا, علی محمد خان, شہریار افریدی. تو پھر ہمارے صوبے میں دیکھیں علی امین گنڈاپور, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کافی مشکل دور سے گزر کر آئے ہیں. تو بہرحال یہ جب خان صاحب نکلیں گے باہر اور پراپرلی ایک, لیکن شوکت صاحب اگر یہ چیزیں بیٹھ کے طے کر لیجیے, ایک دفعہ کنوے کر دیا جائے, پچھلے کئی روز سے یہ ابہام ہے, پارٹی یہ ابہام پیدا کیوں کر رہی ہے آخر؟ یہ کہہ دیا جائے فلاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے, فیصلہ ہو گیا. نہیں, میرے خیال سے ابہام اس لیے پیدا ہوا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ محدود ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور جو لوگ پہلے گئے تھے ان کنونس کیا ہوگا کہ جی شیر افضل مروت کافی ووکل ہے, اس کو بنایا جائے, تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے بنا دیا جائے. لیکن بعد میں اگر ہو سکتا ہے ان کو کسی اور نے یہ کنونس کیا ہو کہ جی سارے عہدے چلے گئے خیبر پختونخوا میں, تو کچھ رہنے دے پنجاب کے لیے بھی, تو ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں خود بھی تشویش ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں نے کل بھی میں نے اپنے بیان جاری کیا کہ یہ جو ہماری سینئر ترین لیڈرشپ کے اندر یہ چیز جو آئی ہے نا کہ یہ مجھے کہا ہے دوسرے, ہم عہدوں کی جنگ کے لیے نہ ہم عہدوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. میرے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں ہے, نہ حکومتی عہدہ ہے نہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ ہے, اور میں 96 کا ہوں اور 96 سے لے کے آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, اور نہ کبھی عہدے کا ڈیمانڈ کیا نہ اب کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ہمیں عہدوں کی جنگ نہیں لڑنی ہے اس وقت. اگر یہ اس بات پہ پارٹی کا امیج بہتر ہو رہا ہے کہ جی پنجاب کو دینا چاہیے تو میرے خیال سے دینا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں. محسن بیگ صاحب, دونوں سیاسی رہنماؤں کی آپ نے بات چیت سنی. کنڈی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی خان صاحب خود یہ ابہام پیدا کرتے ہیں, جبکہ شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. ہاں خان صاحب کو جا کے کوئی کنونس کر لیتا ہے, اس کے بعد خان صاحب اگر اپنا جو موقع بدل لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے جو نظریاتی یا پرانے لوگ تھے وہ بیچارے انہیں سختیاں بھی جھیلیں اور کافی کچھ برداشت کیا. لیکن ابھی جو نئے لوگ آئے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اپرچونسٹ ہیں, ان کو موقع ملا, انہوں نے
ٹکٹ اپلائی کر دیا اور جیت گئے. اب دیکھیے جن مروت صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں تو ان کو کبھی ملا نہیں، جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنا کچھ میں نے میڈیا میں سنا اور جو بیان بازی یہ کرتے ہیں، یہ مجھے کوئی نان سیریس لگتے ہیں. اور یہ مطلب عہدوں کی المیہ تو ہمارے ملک میں یہ ہے کہ عہدوں کی توہین بہت ہو چکی. ایسے لوگ ایسے عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے. تو یہ مذاق نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی کو بندر بانٹ کر کے دے دی جائے جو نان سیریس آدمی ہو. وہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں سعودی عرب کے بارے میں اور یہاں بھی، وہ نہ کسی پارٹی ڈسپلن میں ہیں نہ کسی کے انڈر ہیں. وہ خود سے جو ہے وہ یہ جتنے بھی لیڈروں کے نام یوسف زئی صاحب نے گنائے، وہ تو ان کو مروت صاحب مانتے ہی نہیں ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ عہدہ سوچ سمجھ کے ہی دینا چاہیے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول فرام دی اپوزیشن سائڈ. اس کو بالکل مذاق نہ بنا دیا جائے. وہ تو مروت صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا میں خود اپنے اندر ایک پارٹی ہوں. ان کا بیک گراؤنڈ اور وہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ تو خوفناک قسم کا ہے. ان کی ریپوٹیشن بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے، اپرچونٹی مل گئی ہے ان کو اور وہ جیت گئے، ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عام حالات میں اگر وہ سیاست کرتے تو میرا نہیں خیال وہ کونسلر جیت سکتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر، تحریک انصاف کے اندر ایک قسم کا ہے کہ جو پرانے لوگ تھے وہ بیچارے نظر انداز ہوئے. خان صاحب کی عادت ہے، میں جتنا ان کو جانتا ہوں کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے اور وہ چاہتے ہیں دونوں سائڈیں آپس میں. میں نے ادھر بھی بہت دیکھا سینئر لیڈرشپ میں پرابلم. ایک دفعہ ہاتھا پائی ہو رہی تھی اور وہ اٹھ کے کمرے سے چلے گئے بجائے اس کے کہ ان کو چھوڑاتے. تو یہ ان کا ایک ان کی عادت سمجھ لیجیے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ سمجھ کر ایک سیریس ٹائپ جو بھی پولیٹیشین ایکسپیرینس رکھتا ہو اس کو لگانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا نام دے دیں. اور یہ جو دونوں نام دے رہے ہیں، بلیو کیجئے یہ دونوں اس عہدے کے ڈیزرو نہیں کرتے. یہ بڑا امپورٹنٹ عہدہ ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ نے آڈٹ رپورٹس کے اوپر پوری گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ نہیں ہے کہ آپ دکان کھول لیں اور بلانا. یہ مروت صاحب کی تو ریپوٹیشن کسی قسم. ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب، مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد تو اس پہ بھی آئیں گے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ شہریار آفریدی صاحب کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا. کیا یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے یا شہریار آفریدی صاحب کے اس بیان کو بھی یہ کہہ کر ٹال دیا جائے گا کہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.